منٹو کے یہ چھوٹے چھوٹے افسانے جو بظاہر لطیفے معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت خزینے ہیں، اردو ادب میں ایک نئی چیز ہیں اور انوکھے انداز میں لکھے گئے ہیں، جن میں خاص طور پر فسادات کے زمانے میں انسان کی نفسیات پر روشنی پڑتی ہے۔ ان مختصر سے افسانوں میں منٹو نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کسی خاص تعصب کی بنا پر انسان کس قدر ظالم اور بے درد ہو کر حیوانیت سے بھی بدتر سطح پر اتر آتا ہے، اور اس کی اخلاقی حس اس قدر مردہ ہو جاتی ہے کہ قتل و خون اور انتہائی دہشت خیز مظالم کے باوجود اس کے ماتھے پر ذرا برابر شکن نہیں آتی، اور نہ ہی اس کے ضمیر کی سادہ تختی پر کوئی سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ جاوید صادقی۔ حلال اور جھٹکا۔ میں نے اس کی شاہ رگ پر چھری رکھی، ہولے ہولے پھیری اور اس کو حلال کر دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں؟ اس کو حلال کیوں کیا؟ مزہ آتا ہے اس طرح، مزہ آتا ہے کہ بچے تجھے جھٹکا کرنا چاہیے تھا اس طرح، اور حلال کرنے والے کی گردن کا جھٹکا ہو گیا۔ کرامات۔ لوٹا ہوا مال برآمد کرنے کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے۔ لوگ ڈر کے مارے لوٹا ہوا مال رات کے اندھیرے میں باہر پھینکنے لگے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا مال بھی موقع پا کر اپنے سے علیحدہ کر دیا تاکہ قانونی گرفت سے بچے رہیں۔ ایک آدمی کو بہت دقت پیش آئی۔ اس کے پاس شکر کی 2 بوریاں تھیں جو اس نے پنساری کی دکان سے لوٹی تھیں۔ ایک تو وہ جوں توں رات کے اندھیرے میں پاس والے کنویں میں پھینک آیا، لیکن جب دوسری بوری اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا تو خود بھی ساتھ چلا گیا۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے، کنویں میں رسیاں ڈالی گئیں، 2 جوان نیچے اترے اور اس آدمی کو باہر نکال لیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ مر گیا۔ دوسرے دن جب لوگوں نے استعمال کے لیے اس کنویں میں سے پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا۔ اسی رات اس آدمی کی قبر پر دیے جل رہے تھے۔ جوتا۔ ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائیں گئیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے۔ ایک نے تو منہ پر تارکول مل دیا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا، چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام ہسپتال بھیج دیا گیا۔ کسر نفسی۔ چلتی گاڑی روک لی گئی۔ جو دوسرے مذہب کے تھے ان کو نکال نکال کر تلواروں اور گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر گاڑی کے باقی مسافروں کی حلوے، دودھ اور پھلوں سے توازے کی گئی۔ گاڑی چلنے سے پہلے توازے کرنے والوں کے منتظم نے مسافروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں گاڑی کی آمد کی اطلاع بہت دیر میں ملی، یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے تھے اس طرح آپ کی خدمت نہ کر سکے۔ دعوت عمل۔ آگ لگی تو سارا محلہ جل گیا، صرف ایک دکان بچ گئی جس کی پیشانی پر یہ بورڈ آویزاں تھا، یہاں عمارت سازی کا جملہ سامان ملتا ہے۔ منٹو کا بنیادی وصف ہے کہ وہ غیر معمولی واقعات کو سنگین بے تعلقی، غیر جذباتی صاف گوئی اور فنی معروضیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، اور معمولی واقعات میں بھی ایسی جہت ڈھونڈ نکالتا ہے جو قاری کو افسانے کی بازیافت پر مجبور کر دیتی ہے۔ منٹو کے قلم کا لمس پاتے ہی معمولی سے معمولی واقعہ تخلیقی سطح پر غیر معمولی معنویت حاصل کر لیتا ہے، اور منٹو اس واقعے کے بطن سے ایک نئی سچائی خلق کرتا ہے، اور یہی منٹو کا آرٹ ہے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز۔